السلام علیکم. اب یہ ممکن ہے کہ سوال یہ ہے کہ اب یہ ممکن ہے کہ حمل کے شروع کے 3 ماہ کے عرصے میں ہونے والے بچے کی مندرجہ ذیل بیماریاں مثلا تھیلاسیمیا، سکل سیل انیمیا اور سسٹک فائبروسس کا ہونے والے بچے میں پتہ لگایا جا سکتا ہے، اور صرف ماں کی مرضی سے یا ماں اور ڈاکٹر کی مرضی سے اگر ایگری ہوں تو ایسے بچے کو ضائع کرایا جا سکتا ہے، جبکہ ماں کے پیٹ میں زندگی کا آغاز ہو چکا ہے. تو ایسا کرنا کہاں تک جائز ہے؟ پیدا ہونے کے بعد پتہ لگ جاتا ہے کہ ان بیماریوں کا؟ یا پیدا ہونے کے بعد اس وقت جائز ہے ان کو مارنا؟ نہیں. کیوں نہیں؟ کیا فرق ہے؟ اس وقت یہ تو ویسٹرن کلچر کی جو تھنکنگ ہے اس کے مطابق میں نے سوال کیا ہے. میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ ویسٹرن کلچر کی تھنکنگ میں بھی متحارب گروہ ہیں، ایک دوسرے سے شدید اختلاف رکھنے والے. بعض لوگ اس بات پہ مصر ہیں کہ زندگی جب پیدا ہو چکی ہو اسے مارنے کا، خواہ وہ ایمبریونک ہو یا باہر آ جائے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ بیماریوں سے، مصیبت سے نجات کی خاطر. اب جو مصیبت سے نجات کی خاطر جو مسلک ہے وہ 2 طرح سے ہے. ایک ماں باپ کے لیے جو مصیبت ہے، ایک بچہ خود جو مصیبت کی زندگی میں مبتلا ہوگا. پہلے حصے کے تعلق میں اگر پیدا ہو جائے تو پھر ان کو مصیبت نہیں ہوگی، اور پھر پتہ چلے. اور دنیا کی بھاری اکثریت ایسی ہے جہاں یہ ٹیسٹ ہو بھی نہیں سکتے. تو پیدائش کے بعد اگر پتہ چلے تو ابھی پیدا ہی ہوا ہے اسی وقت اس کو ختم کر دیا جائے، پتہ بھی نہیں لگے گا کسی کو کیا واقعہ ہو گیا. اور اگر یہ مانا جائے کہ بچے کی خاطر، تو پھر مرسی کلنگ کی اجازت ہونی چاہیے. اس میں بچے کی بحث نہیں ہے. ایک بڑا آدمی جو بھی دکھوں میں مبتلا ہو اور تنگ آ چکا ہو، وہ کہ میں مرنا چاہتا ہوں، اس کو خودکشی سے کیوں روکتے ہیں؟ تو یہ سارے تضادات جب تک دور کر کے ایک فیصلہ نہ کیا جائے، خواہ غلط ہو یا صحیح، لیکن متضادات پر مبنی فیصلے درست نہیں ہیں. یا آخر تک، زندگی کے آخر تک اس اصول کو چلائیں کہ وہ جو دوسرے اپنے ہم جنسوں کے مقابل پر کسی قسم کی ڈس ایڈوانٹیج رکھتا ہے، یہ سوال اٹھے گا. پھر اسے مرنے کا حق ہے کہ نہیں، اور اسے مارنے کا حق ہے کہ نہیں. یہ 2 باتیں ہیں. اس کو طے کر لیں تو پھر سفر پیدائش کے بعد سے نہیں شروع ہوگا، سفر اس وقت سے شروع ہوگا جب زندگی بن چکی ہے. پھر تفریق کا کوئی حق نہیں ہمیں، سوائے اس کے کہ ماں کی زندگی کو خطرہ ہو. وہ بالکل الگ مسئلہ ہے. اس میں جو ہے، جو پیدا کرنے والی ہے، اس کا حق فائق ہے. اگر میڈیکلی ایسا بچہ پیٹ پہ ہو جو ماں کی زندگی کو تھریٹ کر رہا ہو، تو پھر ماں کو زندہ رکھنا اہم اور اول ہے. یہ مختصر جواب ہے آپ کے سوال کا. کوئی پہلو اس کا رہ گیا آپ جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں مزید؟ یہی ذہن میں آتا ہے کہ ایسے بچے ماں باپ کے لیے بعد کی زندگی میں کافی پریشانی کا، اور ہاں، تو جو پیدا ہو چکے ہیں وہ نہیں بنتے پھر مصیبت. لیکن اس میں یہ فرق ظاہر ہے کہ شروع کے 3 مہینے میں، جبکہ ابھی شروع میں ہے، یہ ان کا نظریہ ہے. آپ اپنا بتائیے. میں تو اس چیز کو نہیں، اس چیز کے خلاف ہوں. آپ نے جو دوسرا موقف لیا ہے جی، اس کا جواب میں پہلے ہی دے چکا ہوں. جب اس کے زندہ پیدا ہونے کے امکانات مردہ پیدا ہونے سے بڑھ چکے ہیں نمایاں طور پر، اگر انسان اس میں دخل اندازی نہ کرے تو معروف طریق کے مطابق پیدائش ہوگی تو وہ زندہ ہی ہوگا. یہ ہے اصل بات. اگر اس کے مرنے کے احتمالات بڑھ جائیں اور ماں کے پیٹ میں تعفن پیدا کرنے کے احتمالات پیدا ہو جائیں، پھر وہ آخری جواب جو میں نے دیا وہ اس وقت صادق آئے گا. اس سے پہلے جہاں تک صحت مند پیدائش کا امکان ہے، اگرچہ بچہ صحت مند نہ بھی ہو، اس وقت تک دخل دینے کا حق اگر وہاں تسلیم کر لیا گیا تو پیدائش کے مان بعد بھی ہوگا، اور پھر آگے تک یہ سلسلہ بڑھے گا. اسی لیے میں نے کہا تھا پہلے اصولی فیصلے کریں، پھر ان کا اطلاق ہر اس صورت کے اوپر کریں برابر. اب سمجھ میں. جو ایبارشن ہے پہلے کی، اس میں ابھی زندگی پڑی نہیں ہوتی. وہ اگر ایبارٹ ہو وہ فیٹس، وہ مردہ پیدا ہوگا. وہ ایسے ہی ہے جیسے ایجیکولیشن ہے، اووم ضائع ہو رہا ہے، ہر
مینسز کے اوپر بے شمار علوم اور ہر ایجیکولیشن پہ ہر بے شمار انگنت زندگیوں کے امکانات ختم ہو رہے ہیں. وہ چونکہ زندگی ابھی ڈھلی نہیں ہے زندگی کی شکل میں، اس سے پہلے پہلے کے حالات مختلف ہیں. وہاں بھی جب فرٹیلائزیشن ہو جائے پھر میڈیکل مشورے کے بغیر مناسب نہیں ہے، مگر زندگی سے پہلے پہلے اسے قتل نہیں کہا جا سکتا. سمجھیں؟